کہ جب بھی کسی نیک کام کا ارادہ کرو کہ میں عمرے پر نیکسٹ منتھ جاؤں گا یا رمضان میں جاؤں گا, I will go to عمرہ انشاءاللہ. میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, I will feed the people انشاءاللہ. اوکے, میں یہ کام کروں گا, I will do it انشاءاللہ. اللہ چاہے گا by the helping of Allah's will, then I will do it. اگر اللہ چاہے گا تو میں کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو کلمات ہیں, یہ کلمات آدمی کے جو ہماری ایک ریچول ٹریڈیشن کے کلمات ہیں, یہ ریچول ٹریڈیشن کے وہ کلمات, یہ جو ہماری مذہبی روایت ہے, یہ ہر شے میں ہمیں کنیکٹ کرتی ہے اللہ کے ساتھ. جیسے آپ نے کوئی خوبصورت پھول دیکھا, ایک مسلمان خوبصورت پھول کو دیکھ سے بے اختیار کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کے ورڈ میں کہیں بھی پھول کی تعریف نہیں ہے, اللہ پاک ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ آپ تخلیق کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ ڈائریکٹلی خالق کی تعریف کر رہے ہیں کہ بنانے والا. سبحان اللہ. اس طریقے سے آپ کو کوئی نعمت پہنچی, اور نعمت جب آپ تک پہنچی یا کوئی بھی آپ کو پلیجر ملا تو آپ نے اس پر کیا کہا؟ الحمدللہ. آپ نے پلیجر کی تعریف نہیں کی, آپ نے ایفرٹ کی تعریف نہیں کی, بلکہ آپ نے فوراً کنیکٹ کہاں ہو گیا؟ الحمدللہ. آپ گھر میں آئے, گھر میں آ کر دیکھا کہ بیوی بچے آپس میں مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور میرے گھر والے, میرے رشتہ دار, میرے ماں باپ بھی ایک گھر کے اندر میری چھت کے نیچے ہیں. تو آپ نے جب یہ حسین منظر بانڈنگ کا اپنے گھر میں دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ. اب ماشاءاللہ جو اللہ کی مشیت ہے, جو اللہ چاہے, یعنی یہ میرے گھر میں جو رونق اور بہار ہے یہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے. ماشاءاللہ. آپ نے اب فیملی کی تعریف نہیں کی کہ میری فیملی بہت اچھی ہے, آپ نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے تو اچھا. اس طریقے سے جب آپ فیوچر میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو انشاءاللہ اس آیت کے حضور کے واسطے سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کو کرنے کا تم ارادہ کرو ضرور کہا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, انشاءاللہ یہ کر لے. اور ایک فائدہ فقہی حوالے سے جو بیان کیا, فرمایا اگر کوئی احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا صدق اللہ مولانا العظیم. 15ویں سپارے کے 16ویں رکوع یعنی 16th رکوع کو ہم آغاز کر رہے ہیں, اور آپ کے سامنے میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 کو تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ, ہرگز نہ کہا کیجئے, لِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے بارے میں, انی فاعلن کہ میں کرنے والا ہوں اس کام کو, اس معاملے کو, ذالک غدا کل, الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. یعنی جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیجئے تو ہرگز یہ نہ کہیے کہ میں کل کر لوں گا, بلکہ یہ کہا کریں انشاءاللہ کل یہ میں کر لوں گا, انشاءاللہ I will do it, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کر لوں گا. اب اس کے شان نزول میں جو اکثر مفسرین نے واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس سورت کے آغاز میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ مشرکین نے یہودیوں سے سن کر 3 سوالات کیے تھے. روح کیا ہے, اصحاب کہف کون ہیں, ذوالقرنین کون ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا. آپ کے ذہن میں یہ بات رہی, آپ کو امید تھی کہ کل وحی آئے گی اور کل بتاؤں گا. انشاءاللہ کہنا آپ کے ذہن سے سہو ہو گیا. قاضی ایاز مالکی نے الشفا میں اس پر بحث کی ہے کہ سہو کیا ہے اور نسیان کیا ہے. سہو یہ کہ آدمی کے ذہن میں کوئی بات موجود ہو لیکن اس کی طرف اس کی فی الوقت یا حال میں توجہ ہٹ جائے, اس کو کہتے ہیں سہو. نسیان اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا بیماری کی وجہ سے بات وہ بھول جائے, یاد دلانے پر یا یاد کرنے پر بھی وہ بات یاد نہ, یہ نسیان ہے. تو قاضی ایاز مالکی جب ان دونوں کی تعریف اس طرح کرتے ہیں تو فرمایا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم
صحف تو واقع ہوا ہے، نسیان واقع نہیں ہوا ہے۔ بعض اوقات کچھ علماء صحف اور نسیان دونوں کے ایک معنی میں لیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، 5 رکعتیں ہو گئیں، کبھی نماز پڑھائی کوئی صورت نبی کریم علیہ السلام بھول گئے، تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں صحف ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے خود نے فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں اس لیے تاکہ تمہارے لیے اس میں آسانی پیدا کر دی جائے۔ ایک تو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قول سے کوئی شریعت بتائیں، وہ بھی شریعت ہے۔ بعض اوقات کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے طاری کی تاکہ حضور سے ایک عمل ہو جائے، اور وہ عمل جو ہے وہ امت کے لیے ایک ایگزامپل بن جائے اور اس سے شریعت کے احکام بن جائے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں اس حکمت کے تحت کہ تمہارے لیے آسانی اور شریعت کے ایک احکام مرتب ہو جائے۔ تو حضور کے بارے میں کیا ہے کہ حضور سے سہو ہو سکتا ہے، نسیان نہیں ہو سکتا۔ قاضی اعظم مالکی نے جو فرمایا، سہو کیا ہے؟ رسول اللہ کے ذہن میں تو چیز ہے لیکن اللہ نے کچھ دیر کے لیے اس طرف سے رسول اللہ کی توجہ کو ہٹا لیا، توجہ کو ہٹا لیا اس لیے تاکہ احکام مرتب ہو جائیں امت کے لیے، ایک اس معاملے میں رسول کی سیرت میں ایک نمونہ امت کو مل جائے۔ اور نسیان کیا ہے؟ آدمی بیمار ہو جائے، عمر کا یا بڑھاپے کے تقاضے کی وجہ سے اب بات بھول جائے، اور ایسی بھولے کہ یاد کروانے پر یا یاد کرنے پر بھی یاد نہ، تو حضور ایسے نسیان سے پاک ہے۔ فی الوقت کے لیے حکمت کے تحت جو صحب ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہی ہمیشہ واقع ہوا ہے، نسیان کبھی واقع نہیں ہوا۔ اور حدیث میں اگر کسی جگہ نسیان کا لفظ آیا ہے، نسیتو کا لفظ آیا، جیسے آگے بھی آ رہا ہے، نسیتو کا لفظ جہاں آیا ہے یہاں وہ نسیان مراد نہیں جس میں کسی بیماری کی وجہ سے بات ہی ذہن سے نکل جاتی ہے، اس نسیان سے بھی وہاں مفسرین فرماتے ہیں صحب ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے کسی معاملے سے توجہ کا ہٹ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فی الوقت اللہ کی جانب سے توجہ نہ رہی انشاءاللہ کہنے پر، مفسرین فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، لیکن کل وہی نہیں آئی، 2 دن بعد نہیں آئی، 3 دن بعد نہیں آئی، 15 دن گزر گئے، 2 ہفتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اضطراب میں ہیں۔ اب سوچئے اس معاملے میں کہ مشرکین روزانہ آ رہے ہیں، بتائیے اصحاب کہف کا معاملہ کیا، اور حضور 2 ہفتے تک رکے ہوئے ہیں، اور 2 ہفتے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، پیارے ہرگز نہ کہا کیجئے کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل کرنے والا ہوں اسے، سوائے اس کے ان یشاء اللہ کہ اللہ چاہے۔ تو اس معاملے میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی، اور ساتھ امت کو بھی یہ احکام دے دیا گیا کہ جب بھی کسی نیک کام کا ارادہ کرو کہ میں عمرے پر نیکسٹ منتھ جاؤں گا یا رمضان میں جاؤں گا، آئی ول گو ٹو عمرہ انشاءاللہ، میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، آئی ول فیڈ دا پیپل انشاءاللہ، اوکے، میں یہ کام کروں گا، آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ۔ اللہ چاہے گا، بائی دا ہیلپنگ آف Allah's will then I will do it، اگر اللہ چاہے گا تو میں کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات آدمی کے جو ہماری ایک ریچول ٹریڈیشن کے کلمات ہیں، یہ ریچول ٹریڈیشن کے وہ کلمات، یہ جو ہماری مذہبی روایت ہے، یہ ہر شے میں ہمیں کنیکٹ کرتی ہے اللہ کے ساتھ۔ جیسے آپ نے کوئی خوبصورت پھول دیکھا، ایک مسلمان خوبصورت پھول کو دیکھ سے بے اختیار کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ کے ورڈ میں کہیں بھی پھول کی تعریف نہیں ہے، اللہ پاک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ تخلیق کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ ڈائریکٹلی خالق کی تعریف کر رہے ہیں کہ بنانے والا سبحان اللہ۔ اس طریقے سے آپ کو کوئی نعمت پہنچی، اور نعمت جب آپ تک پہنچی یا کوئی بھی آپ کو پلیجر ملا تو آپ نے اس پر کیا کہا؟
الحمدللہ. آپ نے پلیجر کی تعریف نہیں کی, آپ نے ایفرٹ کی تعریف نہیں کی, بلکہ آپ نے فوراً کنیکٹ کہاں ہو گئے آپ؟ الحمدللہ. آپ گھر میں آئے, گھر میں آ کر دیکھا کہ بیوی بچے آپس میں مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور میرے گھر والے, میرے رشتہ دار, میرے ماں باپ بھی ایک گھر کے اندر میری چھت کے نیچے ہیں. تو آپ نے جب یہ حسین منظر بانڈنگ کا اپنے گھر میں دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ. اب ماشاء اللہ جو اللہ کی مشیت ہے, جو اللہ چاہے, یعنی یہ میرے گھر میں جو رونق اور بہار ہے یہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے. ماشاء اللہ. آپ نے اب فیملی کی تعریف نہیں کی کہ میری فیملی بہت اچھی ہے, آپ نے کہا ماشاء اللہ, اللہ نے ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے تو اچھا. اس طریقے سے جب آپ فیوچر میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے. تو انشاءاللہ اس آیت کے تحت حضور کے واسطے سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کو کرنے کا تم ارادہ کرو ضرور ضرور کہا کرو انشاءاللہ, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, انشاءاللہ یہ کر لیں گے. اور ایک فائدہ فقہی حوالے سے جو بیان کیا, فرمایا اگر کوئی بندہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لے اور وہ کام کر نہ پائے تو پھر قسم کا کفارہ دینا نہیں پڑے گا. جسے بندہ کہے بائی دا گاڈ آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ, اگر اس نے کہہ دیا تو اب انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے قسم کا کفارہ نہیں ہوگا. اگر انشاءاللہ نہیں کہا, صرف قسم کھا لی کہ بائی دا گاڈ آئی ول ڈو اٹ, بائی دا گاڈ آئی ول گو ٹو دا عمرہ, بائی دا گاڈ آئی ول فیڈ دا پیپل, تو آپ نے خدا کی واللہ آئی ول ڈو اٹ, میں یہ کام کروں گا, انشاءاللہ نہیں کہا تو اب اگر نہیں کیا تو قسم کا کفارہ دیں. تو فقہی احکام یہ بیان کیا کہ انشاءاللہ اگر ساتھ ملا دیا تو قسم کا کفارہ بھی نہیں. تو انشاءاللہ ہمیشہ کہنے کی عادت بنائیے. کبھی بھی یہ نہ کیجئے کہ میں کر لوں گا, یا میں یوں کر دوں گا, یا میں یوں کر لوں گا, یا یہ ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا, اس کے اختیار کی ہی بات کرنا, اسی کے پاور کی بات بار بات کرنا اس کو پسند ہے. تو انشاءاللہ. تو ایک تو یہ معنی بیان کیا اکثر مفسرین نے. ایک مفسر ہیں امام ابو منصور ماتوریدی, حنفی مفسر ہیں, اور آج سے 1000 سال پہلے تفسیر انہوں نے لکھی ہے تاویلات اہل السنہ کے نام سے. وہ ایک الگ رائے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پرمیشن اور اس کی اجازت کے بغیر کہیں آگے بات ڈال دیں. یہ کہہ دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں کرنے والا ہوں اور وداؤٹ اللہ پرمیشن. تو پھر ان کے نزدیک کیا مانا؟ ان کے نزدیک ہے کہ اس روایت کو ہٹا دیجئے. یہ جرنلی اللہ نے سب لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز ایسی نہ کہو کہ میں کرنے والا ہوں اور مگر یہ کہو کہ اگر اللہ سے جرنلی فرمائے. وہ روایت کو اس آیت کے ساتھ جوڑنا درست نہیں. لیکن اکثر مفسرین نے وہی روایت کے ساتھ اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کی. آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. اگر کوئی معاملہ آپ بھول گئے تو ایک تو 2-3 ترجمے اس کے کیے, 2-3 معنی لیے گئے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اگر اس کو آپ کو جنیرک کریں گے, جرنلی کریں گے, تو مراد یہ ہوگی کہ جب بھی تم رب کو بھولو فوراً رب کو یاد کرو. ایک معنی یہ کریں گے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اگر کوئی چیز تم بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو. یعنی کہ اگر کوئی چیز تمہیں یاد نہیں آ رہی ہے تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یار کیا تھا کیا تھا کیا تھا, الحمدللہ الحمدللہ الہ الا اللہ. اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ اللہ تمہیں بات یاد دلا دے. ایک معنی یہ بھی بیان کیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور پھر کیا کہو؟ اب کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ کہو وَقُلْ, اے حبیب یہ کہو عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, اور یہ کہا کرو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راہ کی طرف رہنمائی کر دے.
یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ کر دوں، یہ کام کر دوں، تو آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ، بٹ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر مجھ سے کروا دے. ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، یہ بات یہاں فرمائی گئی. تو انشاءاللہ 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 کہنے کی ہر جملے میں عادت بنائیے. کبھی بھی یہ نہیں کہ میں کر دوں گا، یا میں نے یہ کر دیا، یا میں یوں کر لوں گا. کبھی بھی یہ جملے نہ کریں، یہ میں والی بات نہ ہو، بلکہ ہر معاملے میں اپنے ہر چیز کو سپرد کر دیں. ڈیپینڈنٹ ہیں بھی ہم، جملوں سے بھی ڈیپینڈنسی دکھائیں اللہ کی طرف. اللہ نے کیا تو ہو جائے گا، اللہ چاہے. اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا، بندے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اگر سب مل کر کچھ کرنا چاہیں لیکن اللہ نے نہ چاہا کچھ نہیں ہوگا. تو جب کرنا ہی میرے اللہ نے ہے تو اسی کا نام لے دو نا، انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ. اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے والے ورڈ پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے نام کو فل آف ماؤتھ سے پڑھیں گے. if the letter before the Allah's name has a zabar in pace, so Allah's name will be pronounced in a full of mouth, in a thick voice. And if the letter before the Allah's name has a zair, so Allah's name will be pronounced in a thin voice, like Bismillah. نا آپ کبھی نہیں کہتے بسم اللہ. کبھی سنا کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے اللہ کے نام کو آپ نے باریک پڑھا. لیکن آپ کہتے ہیں اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام سے پہلے جو الف ہے اس پر زبر ہے، اس لیے پڑھتے ہیں اللہ نہیں اللہ. اللہ اکبر اللہ. اب را کو جب ملاتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ اکبر اللہ نہیں، را پر بھی پیش ہے اللہ کے نام سے پہلے تو اس کو بھی موٹا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کچھ لوگ اس طرح اذان دے رہے ہوتے ہیں، بھائی الا اللہ نہیں ہے، الا اللہ. رسول محمد الرسول اللہ نہیں، رسول اللہ. اس طرح انشاء اللہ نہیں، انشاء اللہ. لیکن الحمدللہ میں الحمدللہ نہیں، کیونکہ لام کے نیچے زیر آ گیا. الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، اللہ اکبر. آپ دیکھیں دونوں میں ڈفرنس ہے. تو تھوڑا سا لغت کو بھی سیکھیے، تجوید کو بھی سیکھیے. پھر فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اب یہ بات کہی جا رہی ہے. پہلے تو کیا بحث کر رہے تھے وہ لوگ؟ وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ وہ اصحاب کہف تھے کتنے. اب ایک الگ بات پر بحث تھی کہ ہاؤ مینی ایئرس دے ور سلیپٹ، کتنے عرصے وہ سوتے رہے. تو اب بحث کیا کر رہے تھے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ. اب اللہ یہ اپنا قول بیان نہیں کر رہا بلکہ اہل کتاب کا قول بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور گزارے ان اصحاب کہف نے غار میں 300 مئتن 100 3 سنین سال، 300 سال. ایک گروہ کہہ رہا تھا 300 سال وہ سوئے، اور ایک گروہ کہہ رہا تھا وَازْدَادُوا 9، اور ایک گروہ نے جو ہے وہ 9 بڑھا دیے اس 300 میں. تو کتنے ہو گئے؟ 300. تو اب اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو سولر کیلنڈر کو فالو کرتے تھے، اور کچھ تھے جو لیونر کیلنڈر کو فالو کرتے تھے. سولر یعنی شمسی، لیونر یعنی کہ قمری، چاند کے حساب سے چلتے تھے. تو 300 سال جب شمسی کے ہو جاتے ہیں، سورج کے حساب سے ہوں گے، تو یہ آٹومیٹیکلی ہے کہ کیا ہو جائے گا، جو چاند والا معاملہ ہے وہ 309 پہ پہنچ جائے گا. تو دونوں یہ بات کہتے تھے، لیکن اللہ نے کہا قل اللہ، آپ نے فرمایا اے حبیب کہیے قل اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے بما لبثوا، کہ وہ کتنے عرصے وہاں ٹھہرے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے سارا غیب جو زمین میں اور آسمانوں میں ہے. ابصر بہ واسمع، یہ فعل تعجب ہے، تعجب کے لیے امیز.
بات کرنی ہو, امیزنگ اظہار کرنا ہو, تو وین یو وانٹ ٹو فیل ایکسپریس سم تھنگ امیز, تو جب آپ یہ یوز کرتے ہیں فعل تعجب, آپ کہتے ہیں ابصر بھی و اسمع, کیا ہی خوب اللہ دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب اللہ سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی, اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار, ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور اللہ تعالیٰ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی. اب اس آیت پر اصحاب کہف کا قصہ ہوا ختم. اب اصحاب کہف کے بعد یہی کنڈیشن مسلمانوں پر بھی ہے. تو اب اگلی آیت کے اندر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی تم پر مشکل پڑ جائے اسی ٹائپ کی جس طریقے سے اصحاب کہف ٹربل میں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ تو اب یہ چند آیات پیش کی جا رہی ہیں. کہا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ من کتاب ربک, اور پیارے آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک, جو آپ کی طرف وحی کی ہے آپ کے رب نے اس کتاب میں سے آپ تلاوت کیجئے. پریشانی ہے, اس قرآن کو تلاوت کیجئے تاکہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں اور زیادہ. تو اگر کبھی ہمیں پریشانی آئے تو ہمیں بھی کس سے کنیکٹ ہونا چاہیے؟ اللہ کی کتاب سے. اور صرف رٹا مارنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ آپ اگر مشکل میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے, قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہے. ایسی ایسی آیات آتی ہیں کہ آپ کو اللہ کی ذات پر توکل بڑھ جاتا ہے. جیسے بار بار یہ آیتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, تو آدمی میں توکل آتا ہے کہ اگرچہ کائنات میری مخالفت کر دے لیکن میرے اللہ نے میرے مسئلے کو حل کرنا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. توکل بڑھتا ہے آپ کا, مشکل کے اندر آپ کو صبر آتا ہے, پیشن آتا ہے, اللہ کی مدد پر امید بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. یہ جو قرآن میں ہم نے کہا ہے ہم غفور الرحیم ہیں, پریشانی میں مدد کرتے ہیں, ہمارا ساتھ مومنوں کے ساتھ ہے, صابرین کے ساتھ ہے, تو لا مبدل لکلماتی, پیارے یہ ہمارے کلمات بدلتے نہیں, تیرے رب نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس رب کے سوا کسی کو مددگار, کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. یعنی کہ مشکل ہے تو ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا میں کوئی اور تمہیں شیلٹر دے ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. اگر تم پریشانی میں ہو, ٹربل میں ہو, تو تمہارا شیلٹر خدا کی ذات ہے. اللہ ہی ہے جو تمہیں شیلٹر کرے گا, اللہ ہی ہے جو تمہیں پناہ دے گا, اللہ ہی ہے جو تمہاری مدد کرے گا. تو جب اللہ ہی کو کرنی ہے تو لو بھی تمہاری لوگوں سے نہ ہو, ایکسپیکٹیشن بھی تمہاری لوگوں سے نہ ہو, اللہ سے ہو. اللہ ہمیں ایسا کامل توکل عطا فرما دے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, آگے کی آیات سنیے, اور رکوع انشاءاللہ چند آیات کے بعد مکمل ہو رہا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اب ہوا کیا اس آیت کے شان نزول میں جو اگلی آیت ہے کہ کچھ مشرکین مکہ جو امیر تھے, ایلیٹ کلاس سمجھ لیجیے آپ مکے کی, یہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے میٹنگ کرنے کے لیے, اور کہنے لگے ہمیں کچھ آپ سے کہنا ہے. حضور نے فرمایا کہیے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں سننے کو تیار تو ہیں, لیکن ایک ہماری ڈیمانڈ ہے. وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو غریبوں کو آپ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے, یہ بلال ہیں, یہ سہیب ہیں, یہ خباب ہیں, چند صحابہ کے نام لیے, ان کو اپنے پاس سے دور کیجئے, یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں. ان کو اپنے پاس سے دور کیجئے, ان کو ہٹائیے, اور ہمارے لیول کے جو لوگ ہوں ہم ان کے ساتھ آپ کی بارگاہ بیٹھیں گے, آپ کی بات سنیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی. حالانکہ رسول اللہ ان کی ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں تھے, لیکن اللہ کی عادت کریمہ یہ رہی ہے. قرآن کریم میں کئی اس طرح کی پچھلی دفعہ بھی آیات آ چکی ہیں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا, اے حبیب اگر تمہیں شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا. اب رسول اللہ کو کہاں شک ہو سکتا, پیغمبر ہو تو اس طرح کی آیات میں بعض اوقات خطاب حضور سے ہوتا ہے, لیکن ڈائریکٹلی حضور کے واسطے سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے امت سے, کہ کہیں تم پیسے والوں کو دیکھ کر غریبوں کو نہ بھول جانا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ,
آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ ان غریب مسلمانوں کی اللہ نے تعریف کی۔ پیارے، ان غریبوں کو دور کرنے کی ضرورت نہیں، ان غریبوں کو اپنے دامن رحمت سے جدا نہ کیجیے، ان کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اللہ کو پکارتے رہتے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی نگاہوں کو، اپنے نظر کرم کو ان غلاموں سے نہ پھیریے، آپ کہیں ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان غلاموں سے، ان غریب مسلمانوں سے اپنی نگاہ کرم کو نہ پھیریے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتے ہیں۔ اب یہ مراد حضور تو نہیں چاہتے، خطاب حضور سے ہے تاریزن، لیکن مراد یہ سب لوگ ہیں کہ تم لوگ یہ سوچو کہ یار یہ تو غریب غریب لوگ ہماری ٹیم میں ہیں، تو عام مسلمان یہ سوچے کہ چلو امیروں کے ساتھ رابطے بنا لو۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ لوگ یہ گمان کریں کہ آپ دنیا کی زینت کو چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ بات نہ مانیے اس شخص کی کہ جس کے قلب کو، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ، اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جو اپنے معاملے میں حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہدایت نہیں چاہیے، ان میں کبر ہے، اور تو آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، حضور کے ذریعے تاریزن امت سے خطاب ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو آج کل خانقاہی نظام چل رہا ہے، یہ پوری پیری مریدی کا سسٹم، یہ جو ہمارا اتنا پاکیزہ سسٹم تھا ہمارے اولیاء کا، جس میں ایک مرشد اپنے مرید کو اللہ سے ملانے کے لیے راستہ بتاتا تھا، آج اس سسٹم میں بھی کچھ ایسے جعلی لوگ گھس گئے ہیں، ایسے ڈرامے باز لوگ گھس گئے ہیں کہ جن کے لیے غریب مرید الگ ٹریٹ ہوتا ہے، امیر مرید الگ ٹریٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر امیر مرید ہے وہ جوا کھیلے، سود کھائے، چور بازاری کرے، لوگوں کا مال لوٹے، کبھی بھی مرشد اس امیر مرید کو اصلاح کی بات نہیں کرے گا، اس کو غلط کام سے نہیں روکے گا، اس لیے کہ جناب اگر اس کو روکا تو چندہ کیسے آئے گا؟ سارے سخت سخت احکام بتانے غریبوں کو، امیروں کو کچھ کہنا ہی نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غریب انمول ہیں جو سچے دل سے آئیں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری میں حضور نے فرمایا، اے سعد مال پر فخر نہ کرو، امیروں کو جو روزی دی جاتی ہے غریبوں کو تو فعل دی جاتی، غریبوں کے صدقے دی جاتی۔ تو جو لوگ سچے دل سے آئیں اسلام کے دامن میں، سچے دل سے چاہیں ہدایت کو، تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی اہم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوالٹی اہم ہے۔ تو یہ آج کل کے سارے پیر ایسے نہیں ہوتے، اچھے کامل لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر آج کل عمومی طور پر یہ پیری مریدی میں یہ رویہ چل رہا ہے کہ نوٹوں والوں کا الگ گروپ ہے، نوٹ والے آئیں تو اگرچہ وہ 5 وقت کا نمازی نہ بھی ہو تو اس کو گدی پہ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پیسہ برابر کے اندر بٹھاتے ہیں، پیسے والا آدمی۔ اور ایک مرید جو تہجد کا بھی پابند ہو، بیچارہ چپلوں میں بیٹھا ہوتا۔ تو جب اگر پیر صاحب بھی پجاروں والوں کو، لینڈ کروزر والوں کو عزت دیں گے اور غریب آدمی کو عزت نہیں دیں گے، تو پھر آدمی بائے حق بائے کرک نوٹ کمانے کی سوچے گا، دین پر آنے کی نہیں سوچے گا۔ تو اس لیے یہاں اس آیت میں آج کل کے جو نام نہاد پیر بنے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے، ان کے لیے بھی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی ڈیمانڈ کو رد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پیارے آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اب یہ سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اس معاملے کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا؟ اصحاب کہف کو نے پورا ڈیٹیل سے واقعہ بیان کر دیا۔
لیکن اب بھی کچھ لوگ تھے کہ جنہیں سوال تو مل گیا، جواب تو مل گیا، لیکن ایمان انہیں نہیں لانا تھا. تو کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہیے الحق من ربکم، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب کیا کہا؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کر لے. بات بتا دی گئی، تم نے جو سوال پوچھا تھا ڈیٹیلڈ آنسر دے دیا. چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو کفر کر دو. یہ آیت جو ہے بیشتر آیات کی طرح اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر دلیل ہے. وہ عقیدہ عوامی طور پر تو اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن وہ ایک بحث کی گئی ہے، ایک قدریہ ہے، ایک معتزلہ ہے، اور ایک اہل سنت کا موقف ہے. جبریہ کہتے ہیں انسان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہ اس پر مجبور ہے، اس پر فورسفلی عمل کرنا ہے. جب جبریہ کا عقیدہ رکھیں گے تو کیا بات ثابت ہوگی؟ جب انسان کو قدرت ہی نہیں ہے کسی چیز پر، تو اب وہ شراب پیے کہ نماز پڑھے؟ اللہ نے تقدیر میں لکھا نماز پڑھنا تو پڑھ رہا ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا تو شراب پی رہا ہے. اللہ تقدیر میں لکھتا تو یہ نظریہ تھا جبریہ کا. پھر ایک عقیدہ ہے معتزلہ کا. وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ رہا کہ بندہ جو ہے وہ فورسفلی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا خالق خود ہے. اللہ کے پاس کنٹرول نہیں ہے بندے کا، بندے کے پاس خود کنٹرول ہے ساری چیزوں کا. اب یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کے اندر آپ اللہ کے اختیار کو ختم کر رہے ہیں. اہل سنت و جماعت کا بیچ والا عقیدہ ہے، مڈل عقیدہ. وہ کیا ہے؟ اختیار کچھ کرنے کا بندے کے پاس ہے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس. ولنگ پاور کا اختیار بندے کے پاس، لیکن جب وہ کچھ ہی چیز کو اختیار کر لے گا، نیت کر لے گا، ارادہ کر لے گا، تو جو اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ اختیار اللہ کے پاس ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیت فمن شاء فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے مومن ہو جائے، یعنی چاہو گے تو مومن ہو جاؤ. تو جو بندہ ارادہ کرے گا ہدایت کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت کے سافٹ ویئر کو ایکٹیو کر دے گا. اب جو چاہے گا کفر کرنا، تو چاہت اللہ نے اس کے پاس دی ہے، لیکن ساری چیزوں کی جو ایگزیکیوشن ہے، خالق جو ہے اللہ. تو جب اس نے ارادہ کیا کسی غلط کام کو کرنے کا، ارادہ اس کا ہے، اختیار اس کا ہے، لیکن اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اللہ نے اس نگیٹو کام کا سافٹ ویئر ایکٹیو کر دیا. ہو کائنات میں سب کچھ اللہ کی طرف سے رہا. اسی کا عقیدہ کے اوپر ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ. یاد ہے آپ کو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو والقدر خیرہ، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ کی طرف سے. تو بندہ کہے کہ پھر دنیا میں جو بری تقدیر ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، تو میرا کیا قصور؟ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایگزیکیوشن، خالق تو وہ ہے، خالق تو وہ ہے، لیکن جیل جب فار ایگزامپل گورنمنٹ جیل بناتی ہے تو اس لیے بناتی ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھا کے کسی کو بھی پھینک دے اندر. جیل ہوتے ہیں خالی، بھرتے جیل ہیں لوگ اپنی مرضی سے کرائم کرتے ہیں، اپنی ولنگنیس سے کرائم کرتے ہیں. جب ولنگنیس سے کرائم کرتے ہیں تو پھر لا جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی امپلائی ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر مجرم ٹھہر جاتا ہے. اچھا کام کر لیتے ہیں تو وہی لا ان کو جو ہے ریوارڈ دلوا دیتا ہے. تو ایک اس طریقے سے دنیا کا نظام ہے، ایک طرف اس طرح قدرت کا نظام ہے. تو اس آیت میں دلیل ہے. اللہ کہہ رہا کہ اگر کوئی کفر اختیار کرے گا تو اب آخری میں جنت اور دوزخ کی بات کی ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے تیار کی ہوئی ہے ظالموں کے لیے آگ. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور وہ ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. سرادقها کا معنی ہے دیواریں، آگ کی دیواروں نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا. اور ایک ہے قنات، وہ جو ٹینٹ لگتا ہے نا قنات کا، اس کو بھی کہتے ہیں سرادق. فرمایا کہ گھیرے ہوئے ہوں گی ان کو دیواریں اور قناتیں، یعنی چاروں طرف آگ ہوگی، نکل نہیں پائیں گے، کوئی سوراخ نہیں ہوگا جہنم میں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور جب وہ فریاد کریں گے شدت پیاس سے. کیا فریاد کریں گے؟ ہائے پانی، العطش العطش.
یغاثوا بماء کالمہل، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، فریاد سنی جائے گی اس پانی کے ساتھ۔ تو کون سا پانی ہے؟ کھولتا ہوا تانبے کو پگھلایا ہوا پانی۔ تانبے کو جب پگھلا لیا جائے اور وہ گرم ہو، اب سوچئے وہ دیا جائے گا پینے کے لیے۔ جب وہ قریب جائے گا تو اللہ کہہ رہا یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کی کھال بھون کر جل کر اس پیالے میں آ جائے گی۔ العیاذ باللہ۔ فرمایا بئس الشراب، کتنی بری چیز ہے پینے کے لیے، وساءت مرتفقا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اب آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دیکھیں کنٹراسٹ میں چیز آ گئی، یہ اللہ کی عادت ہے، جہاں مجرموں کا ذکر وہاں مومنوں کا ذکر، جہاں انعام کا ذکر وہاں سزا کا ذکر، جہاں سزا کا ذکر وہاں انعام کا ذکر، تاکہ پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی دونوں پہلو چلتے رہیں۔ اب تمہیں اختیار یہ دے دیا، دونوں کو سن کر تم سوچ لو تمہیں کرنا کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کہہ رہا کہ بے شک ہم ان کے اچھے عمل ضائع نہیں کریں گے۔ آخری آیت اولئک لہم جنات عدن، اور ان کے لیے جنات عدن ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، اور ان باغات کے نیچے نہریں رواں ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہ پہنائے جائیں گے اس جنت میں سونے کے بریسلیٹ، کنگن، یعنی سونا یہاں مرد پر حرام ہے، اور سونا اس زمانے، اب یہ بعض اوقات کچھ چیزیں جنت کی بطور ایگزامپلز بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اب اس کی جو تمثیل ہے وہ دنیاوی لحاظ سے آپ دے ہی نہیں سکتے، یہ تو سمجھانے کے لیے اللہ نے بات کی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہ پہنائے جائیں گے اس جنت میں سونے کے کنگن۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، تو اللہ نے یہ بات بیان کر کے بیان کیا کہ جس طرح ٹھاٹ باٹ ایک بادشاہ کی دنیا میں ہوتے ہیں، اس طرح عمل صالح کرنے والوں کے ٹھاٹ باٹ جنت میں ہوں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور وہ پہنیں گے ثیابن، ایسا کپڑا، خضرم جو سبز ہوگا، من سندس و استبرقن، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، ہلکے کپڑے، ہلکی چیزوں سے جو بنتی ہے ریشم اس کو کہتے ہیں سندس، استبرق اس کو کہتے ہیں کہ ریشم کو جو موٹا ریشم ہوتا ہے، تو وہ ریشم پہنا کریں گے۔ اب ریشم بھی کیوں کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ، کوئی بندہ کہ بھائی میں ریشم نہیں پہنوں گا، میں تو دوسرے والا سوٹ پہنوں گا، اس سے مراد کیا ہے کہ اس زمانے میں جو لگژری سائنس تھے وہ یہی تھے، ہاتھوں میں کنگن ہونا بادشاہ کے، اور بادشاہ پوشاک پہنتا تھا تو ریشم کی۔ تو اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جس طرح ٹھاٹ باٹ کسی بادشاہ کے ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر ٹھاٹ باٹ ایک جنتی کے ہوں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، ارائک کہتے ہیں تخت کو، اور اس تخت کو جس کے اوپر قالین والین بچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ عام تخت نہیں، وہی تخت جو بادشاہ جس پر بیٹھتا ہے۔ متکئین، تکیہ اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، تکیہ ٹیک لگانے کی جو چیز ہوتی ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنتی ہاتھوں میں کنگن، پوشاک اچھی، اب کیا ہوگا ٹھاٹ باٹ یہ اللہ ہی جانے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اپنے تختوں پر تکیے لگا کر بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے جنت پر، سبحان اللہ۔ نعم الثواب، اللہ کہہ رہا ہے کیا ہی اچھا بدلہ ہے، نعمہ مانے کیا ہی خوب بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، وہاں کیا کہا تھا؟ وساعت مرتفقہ، کتنی بری جگہ ہے یہ، کتنا برا ٹھکانہ، یہاں اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے وحسنت مرتفقہ، کیا خوب ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹھکانہ مجھے، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو عطا فرمائے، ہمارے اساتذہ کو عطا فرمائے، جنتوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، اور خصوصاً جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ کا کلام کو سننا، مالک کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سماعتیں دے کہ ہم جنت میں اس کے کلام کو سن سکیں، اللہ ہمیں وہ بصارتیں دے کہ کل قیامت کے دن ہم اپنے رب کا، اپنے پالنہار کا، اپنے پروردگار کا دیدار کر سکیں، اور مالک کریم ہمیں ہر معاملے میں
اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ 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 کہنے کی، ہمیں اسے یاد رکھنے کی اور ہمیں جو ہے وہ عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللهم نبر قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔